زبیر نے سرگوشی میں کہا، یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے، مجھے قریب آنے دو، مجھے محسوس کرنے دو۔ حامد کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، وہ کانپتے ہوئے بولا، زبیر اگر کوئی دیکھ لے تو؟ زبیر نے حامد کی ٹانگیں۔ کہانی، وہ لمحے، وہ یادیں۔ لاہور کا وہ پرانا کالج جس کی دیواریں دن بھر کے شور کے بعد شام ڈلنے پر عجیب سی خاموشی اوڑھ لیتی تھیں، اس شام بھی ہلکی ہوا کے ساتھ ساتھ برستی بارش نے ماحول کو اور زیادہ حسین بنایا تھا۔ لڑکے کھیل کے میدان سے واپس ہاسٹل کی طرف بھاگ رہے تھے، کہکے اور قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، لیکن ان سب کے بیچ ایک الگ ہی خاموشی تھی۔ زین، جو کہ اپنی کتاب سینے سے لگائے ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، بارش کی بوندوں کو دیکھتے دیکھتے گہری سوچوں میں گم تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے سے کچھ الگ رہتا، ان کی آنکھوں میں ایک خاموش درد چھپا ہوا تھا اور دل میں ایک ایسا راز جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ تبھی سامنے سے حارث گزرا۔ حارث لمبا قد، کھلاڑی جیسا جسم اور شوخ مسکراہٹ والا لڑکا تھا جس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا سب لڑکے اس کی باتوں اور کہکوں سے محفوظ ہوتے، لیکن زین کے لیے حارث کا وجود کچھ اور ہی تھا، جیسے بارش میں روشنی کی ایک کرن، جیسے دل کے خالی پن میں ایک امید۔ ان کی پہلی ملاقات کچھ دن پہلے کینٹین پر ہوئی تھی، جب زین نے غیر ارادی طور پر حارث کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک گرا دی اور معذرت کی۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ارے یار کوئی بات نہیں، تم تو ایسے گھبرا رہے ہو جیسے میں بہت سخت ہوں، اور پھر مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ لمحہ زین کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب کسی نے اس کے دل کے گرد بنے ہوئے فاصلے کو توڑا۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے اور دونوں کی ملاقات بڑھتی گئی۔ کبھی لائبریری میں ایک ہی کتاب پر جھک جانا، کبھی کلاس کے بعد کینٹین پر کافی پینا، اور کبھی ہاسٹل کی راتوں میں لان کے کونے میں بیٹھ کر باتیں کرنا۔ ان لمحوں میں ایک ایسی شدت تھی جو دوستی سے آگے نکل رہی تھی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ان کو زبان نہیں دیتا تھا۔ زین اپنی کم گوہ طبیعت کے باعث صرف سنتا اور مسکراتا، جبکہ حارث اپنے ہلکے پھلکے مذاق اور خوش اخلاقی سے ماحول کو آسان بنا دیتا۔ مگر خاموشی کے پیچھے دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بارش کی ایک رات جب سب لڑکے سونے جا چکے تھے، حارث نے زین کو اشارے سے چھت پر بلایا۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی اور چھت پر کھڑے دونوں کے جسم بھیگ رہے تھے۔ حارث نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، زین کبھی سوچا ہے یہ لمحہ اگر ہمیشہ ہو جائے تو کتنا خوبصورت ہوگا؟ زین کے لب کانپ گئے مگر زبان خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور بارش کی بوندیں ایک ساتھ بہہ گئی۔ اس لمحے اس نے پہلی بار اپنے دل کی کمزوری کو محسوس کیا۔ اگلے دن دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہو گئے، کبھی کھانے کے دوران آنکھوں میں باتیں کرنا، کبھی کلاس کے دوران ایک دوسرے کے نوٹس پر لکھتے چھوٹے چھوٹے پیغام پڑھنا، اور کبھی راتوں کو چھپ کر ایک دوسرے کو مختصر سے خطوط دینا۔ ان سب میں ایک راز چھپا تھا، ایک ایسا راز جو دنیا کے لیے نہیں تھا مگر ان کے دلوں کے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن قسمت کب کسی کو آسان راستہ دیتی ہے۔ ایک دن جب وہ دونوں ہاسٹل کے کمرے میں اکیلے ہی بیڈ پر لیٹے تھے تو اچانک دروازہ کھلا اور ان کا ایک کلاس فیلو اندر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور لبوں پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے بجلی کی طرح گرا۔ اس کے جانے کے بعد زین کانپنے لگا اور بولا، اب سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب ہمیں تانے دیں گے۔ لیکن حارث نے اسے گلے لگا کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مگر زین کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اگلے دن کالج میں سرگوشیاں بڑھ گئی، لوگ دبے لفظوں میں ان دونوں کا نام لینے لگے۔ پرنسپل نے بھی ہاسٹل کے کچھ لڑکوں کو بلا کر سختی سے سوالات کیے۔ زین کا دل مزید ٹوٹنے لگا۔ وہ گھر جانے کے بہانے ہاسٹل چھوڑ گیا اور کئی دن واپس نہ آیا۔ حارث بے چین ہو گیا۔ اس نے زین کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گاؤں کا رخ کیا۔ گاؤں پہنچ کر دیکھا کہ زین کا خاندان غصے میں ہے۔ اس کے والد نے کہا، یہ ہاسٹل اور پڑھائی چھوڑ دے گا، اب ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر نہیں لگ سکتی۔ زین اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر خاموش تھا مگر دل اندر سے چیخ رہا تھا۔ حارث نے موقع پا کر زین کو چپ کر کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، دنیا کے خلاف بھی لڑوں گا۔ لیکن زین نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، حارث سب ختم ہو چکا ہے، اب مجھے چھوڑ دو، اور اندر چلا گیا۔ حارث کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ کئی دن گاؤں کے قریب چکر لگاتا رہا، بارش میں بھیگ کر زین کی جھلک دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن زین نے خود کو قید کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، امتحانات قریب آئے اور حارث نے تنہائی میں سب کچھ جھیلا مگر دل کا خالی پن اسے کھائے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک زین ہاسٹل واپس آ گیا۔ وہ کمزور اور لاغر لگ رہا تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ حارث نے دوڑ کر اسے گلے لگایا اور زین نے کہا،
میں دنیا کی پرواہ کر کے تمہیں نہیں کھو سکتا، چاہے جو کچھ ہو جائے، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس دن کے بعد ان دونوں نے اور بھی شدت سے ایک دوسرے کے قریب رہنا شروع کر دیا۔ کبھی چپ چپ کر ہنسی مذاق، کبھی بارش کی راتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، اور کبھی لائبریری کی خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب جھک جانا۔ ان لمحوں نے ان کے دلوں کو اور بھی مضبوطی سے باندھ دیا، مگر قسمت کا کھیل ابھی باقی تھا۔ کچھ دنوں بعد زین کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دل میں پرانا عارضہ ہے، اور اگر دباؤ زیادہ ہوا تو جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حارث کی دنیا لرز گئی۔ وہ دن رات اس کا خیال رکھنے لگا، اس کی دوائیوں کا انتظام کرتا، کھانے پینے کا دھیان رکھتا اور رات بھر اس کے پاس جاگتا۔ ان لمحوں میں ان کی محبت مزید گہری ہو گئی۔ حارث اکثر کہتا، اگر تم رک گئے تو میری سانس بھی رک جائے گی۔ زین مسکرا دیتا، مگر آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ ایک شام وہ دونوں ہاسپٹل کی چھت پر بیٹھے تھے، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ زین نے آہستہ سے کہا، حارث، اگر میں کل نہ رہا تو وعدہ کرو مجھے یاد رکھو گے؟ حارث نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور بولا، خاموش رہو، یہ لمحے ہمارے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ رات کی خاموشی اور گہری ہو گئی تھی۔ کمرے کے اندر موجود دباؤ اور جذبات کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ زبیر نے حامد کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ حامد کی پلکیں بار بار چپک رہی تھی، مگر وہ نظر ہٹانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر کانوں میں شور مچانے لگی۔ زبیر نے دھیرے سے کہا، حامد، کبھی سوچا تھا ہم یہاں تک آ جائیں گے؟ حامد نے لب بھینچتے ہوئے نظریں جھکائی اور ہلکی آواز میں بولا، میں نے تو ہمیشہ یہ چاہا تھا، بس ڈر ہمیشہ آڑے آتا رہا۔ یہ الفاظ زبیر کے دل کو چھو گئے۔ اس نے دھیرے سے حامد کے قریب جھک کر کہا، ڈر چھوڑ دو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ان الفاظ میں ایسا یقین چھپا تھا کہ حامد کی ساری جھجک آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی۔ کمرے کی فضا اب مزید بوجھل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک انجانی راحت اور سکون پیدا کر رہی تھی۔ باہر چاند کی روشنی کھڑکی سے آ کر دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جیسے فطرت بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان کی قربت بڑھتی گئی اور جذبات نے زبان کی رکاوٹ توڑ دی۔ حامد کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے۔ معاشرہ، لوگ اور حقیقت ایک دن ان کے درمیان آ کھڑی ہوگی، مگر فی الحال ان دونوں نے وقت کو روک لیا تھا، جیسے دنیا میں اور کوئی وجود ہی نہ ہو، بس وہ دونوں اور ان کی دھڑکنیں۔ صبح کے وقت کمرے میں ہلکی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ رات کی وہ عجیب سی قربت اب ایک میٹھی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ حامد کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر جھانک رہا تھا، جیسے دل کے طوفان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زبیر بستر پر لیٹا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ لمحے اس کے لیے کس قدر قیمتی ہیں، مگر ساتھ ہی انجانا خوف بھی دل میں جاگا ہوا تھا۔ آخر یہ سب زیادہ دن کیسے چھپ سکتا ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے اور یہ بات اب کسی سے چھپی نہیں رہنے والی تھی۔ زبیر نے آہستہ سے کہا، حامد، تمہارے دل کی آنکھوں میں جو کہانی لکھی ہے وہ صرف مجھے نظر آتی ہے، باقی دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ محبت ہے؟ حامد نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، دنیا سمجھنا نہیں چاہتی، وہ صرف فیصلہ سناتی ہے، چاہے ہم جتنے بھی سچے ہوں۔ زبیر اٹھ کر اس کے قریب آیا اور دونوں کے درمیان ایک لمحے کو وہی انجانی کشش پھر سے جاگ اٹھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ حامد نے اپنا سر زبیر کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ایک بے آواز سا سکون پورے کمرے میں پھیل گیا، مگر اچانک دروازے پر دستک نے اس سکوت کو توڑ دیا۔ دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زبیر نے سرگوشی میں کہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ حامد نے گھبراہٹ میں کہا، اگر کسی نے ہمیں یوں دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دروازے کی دستک اب اور زور سے ہونے لگی، اور اس لمحے ان دونوں کو احساس ہوا کہ ان کی محبت کا راز خطرے میں پڑ چکا ہے۔ دروازے پر دستک اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ حامد کے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ زبیر نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، خاموش رہو، شاید کوئی نوکر یا گارڈ۔ مگر دونوں جانتے تھے کہ اگر کوئی اندر آ گیا اور انہیں یوں قریب دیکھ لیا تو بات چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ لمحے گزرے اور دستک رک گئی۔ حامد نے لمبی سانس لی، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ دے گا۔ زبیر نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا اور سرگوشی کی، ہمیشہ ڈر کے سائے میں نہیں جیا جا سکتا، ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے دل کی بات دنیا کو بتانا ہی ہوگی۔ حامد نے پلکیں جھکا کر کہا، تم سمجھتے نہیں، یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا، یا محبت جرم ہے، چاہے وہ کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو۔ زبیر نے اس کے قریب ہو کر کہا، اگر محبت جرم ہے تو میں یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتی ہی حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں دل پھر سے جیت گیا۔
اور دونوں کے درمیان وہ فاصلے جو ابھی لمحے پہلے دروازے کی دستک نے پیدا کر دیے تھے اب مٹنے لگے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا جادو پھیل گیا۔ وہ لمحے اب اور بھی گہرے ہو گئے تھے، جیسے باہر کی دنیا کا کوئی وجود نہ رہا ہو، صرف وہ دونوں ایک دوسرے میں گم اور ان کی دھڑکنیں جو ایک دوسرے کو پکار رہی تھی۔ لیکن اس بار حامد کو احساس تھا کہ یہ سب زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی ان کی راز کو پالے گا اور وہ دن شاید ان کی زندگی کا سب سے کڑا دن ہوگا۔ رات کا وقت تھا، باہر بارش ہلکی ہلکی برسی جا رہی تھی اور کمرے کے اندر ایک انجانی نمی پھیلی ہوئی تھی۔ حامد کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا، مگر اصل طوفان اس کے دل میں برپا تھا۔ زبیر نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک کپ کپی اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ حامد نے نظریں جھکائی مگر زبیر نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ ان کی نظریں ملی تو لمحہ لمحہ جذبات کی شدت بڑھتی گئی۔ زبیر نے سرگوشی میں کہا، یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے، مجھے قریب آنے دو، مجھے محسوس کرنے دو۔ حامد کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، وہ کانپتے ہوئے بولا، زبیر اگر کوئی دیکھ لے تو؟ زبیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ دروازے اور دیواریں ہمارے رازدار ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے لمحے زبیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ایسے آئے جیسے صدیوں سے کی پیاس ہو اور اب بجھنے لگی ہو۔ بارش کے قطروں کی ٹک ٹک اور کمرے کی خاموشی ان کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا سما بنا رہی تھی جس نے سب کچھ جادوئی بنا دیا تھا۔ یہ قربت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ دلوں کی گہرائی سے جنم لینے والی اور چاہت تھی جسے چھپانا ممکن نہ رہا۔ لمحے گزرنے لگے اور وہ دونوں اپنی محبت کے احسار میں ایسے قید ہو گئے جیسے دنیا میں اور کچھ نہ ہو۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو حامد نے آنکھیں کھولی۔ زبیر ابھی بھی اس کے پاس تھا، جیسے رات کی وہ قربت کسی خواب کا حصہ ہو، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ حامد نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اپنے جذبات کو کب تک چھپائے گا۔ زبیر نے آنکھیں کھول کر دھیرے سے کہا، تم جانتے ہو نا، اب پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں بچا۔ حامد نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل کے اندر خوف اور بھی زیادہ تھا۔ یعنی پتہ تھا کہ یہ معاشرہ کبھی ان کی سچائی کو قبول نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ زبیر نے اس کے قریب ہو کر کہا، اگر دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی تو ہم اپنی دنیا خود بنا لیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حامد کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، جیسے ایک نئی امید جاگ اٹھی ہو، لیکن ساتھ ہی دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک بار پھر ان کا راز خطرے میں پڑنے والا تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ اور قریب آتی گئی۔ حامد اور زبیر کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے پوری دنیا کا بوجھ ان کے کندھوں پر آ گرا ہو، مگر دروازہ کھولا نہیں، چھاپ آگے نکل گئی اور دونوں نے سکون کی ایک سانس لی۔ زبیر نے فوراً حامد کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم کب تک یوں ڈرتے رہیں گے؟ یہ زندگی ہے یا قید؟ حامد نے کانپتی آواز میں جواب دیا، یہ محبت ہے زبیر، مگر اس محبت کی قیمت بہت بھاری ہے۔ زبیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور نرمی سے بولا، میں سب قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ الفاظ سنتی ہی حامد کی جھجک کم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ زبیر کے اور قریب آیا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی کشش اور وہی خاموشی پھیل گئی جس نے رات کو انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو باہوں میں بھر لیا۔ یہ وہ لمحے تھے جو شاید ان کی زندگی کے لیے سب سے حسین لمحے تھے۔ جذبات اپنی انتہا کو چھو رہے تھے اور بولڈ کشش اتنی گہری تھی کہ وہ دونوں اپنی محبت کے احسار میں قید ہو کر باقی سب کچھ بھول گئے۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی، کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ان کے وجود کو چھو رہی تھی اور اندر کی حرارت کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے دنیا کا کوئی قانون، کوئی خوف، کوئی رکاوٹ ان کے درمیان موجود ہی نہ ہو۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، یہ حقیقت دونوں جانتے تھے۔ اگلی صبح جب حامد گھر سے نکلا تو محلے کے کچھ لوگ عجیب نظریں ڈال رہے تھے۔ سرگوشیاں ہو رہی تھیں جیسے ان کی راز کی ہوا چل گئی ہو۔ دل دہلنے لگا، مگر زبیر نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم نے جو کیا وہ غلط نہیں، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، مگر معاشرہ محبت کو اس زاویے سے دیکھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، باتیں بڑھتی گئیں اور دباؤ بڑھتا گیا۔ آخر ایک دن فیصلہ کر لیا گیا کہ دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ حامد کے گھر والے اسے دوسرے شہر بھیجنے لگے تاکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے کڑی رات تھی جب وہ آخری بار ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں طوفان۔
زبیر نے کانپتے ہاتھوں سے حامد کا چہرہ تھاما اور بولا، اگر یہ جدائی ہی ہماری قسمت ہے تو یاد رکھنا حامد، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے، چاہے فاصلے کتنے بھی ہوں۔ حامد کی آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے قطروں کی طرح گرنے لگے اور بولا، میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، یہ محبت کبھی ادھوری نہیں رہے گی، چاہے دنیا ہمیں الگ کر دے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آخری بار گلے لگایا۔ وہ لمحہ بولڈ بھی تھا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی چیخ بھی، جیسے کائنات بھی ان کے درد میں رو رہی ہو۔ صبح کے سورج کے ساتھ حامد کی رخصت کر دیا گیا اور زبیر خالی کمرے میں اکیلا رہ گیا، مگر ان کی محبت کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی۔ ایک ایسی محبت جو دنیا کو منظور نہ تھی مگر حقیقت میں سب سے سچی اور سب سے گہری تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک درد بری مگر محبت سے لبریز کہانی، جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا سچی محبت جرم ہے؟ کیا پھر معاشرتی اصول دلوں سے زیادہ طاقتور ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی بولڈ، رومانی اور جذباتی کہانیاں لاتے رہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔